السلام علیکم، ویڈیو کو لائک کریں، راہی نجات فلس چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ آئیے اپنی گفتگو کو مزید مضبوط کرتے ہوئے ایک بات آپ سے اور کہتا ہوں، وہ میرے بھائی جو اس کی میں لگے رہتے ہیں، وہ میرے بھائی جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں، ہم کامل عاشق رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ آؤ، یار کا جلوہ ہر جگہ نظر آتا ہے، یار یار، اور یار کے سوا تو کچھ سجھا ہی نہیں تھے، بلکہ اللہ اللہ جب سرکار نے پردہ فرمایا، حضور کا جب وصال ہو گیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ امام الصحابہ، افضل الصحابہ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب صحابہ کی نماز پڑھاتے اور سلام پھیرتے تو اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، نماز پڑھانے کے بعد اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، کوئی ہاتھ پکڑ کے کہتا خلیفۃ الرسول ابھی تو نمازیں باقی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو حضرت ابو بکر کہتے حضور کی یاد آ گئی، آقا کی یاد آ گئی، حضور کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں، سرکار سے ملنے جا رہا ہوں، حضور کو تلاش کرنے جا رہا ہوں۔ جب کوئی کہتا ابو بکر بھول گئے سرکار کا تو وصال ہو گیا، ابو بکر بھول گئے سرکار کا تو وصال ہو گیا، صدیق اکبر دل پکڑ کر وہیں بیٹھ جاتے۔ عاشقوں کی طبیعت یہ ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی لوگوں کو جنگلوں میں نظر آتے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، جنگلوں میں صدیق اکبر لوگوں کو نظر آتے جیسے کچھ تلاش کر رہے ہوں، اکیلے جنگل پھر رہے ہیں، لکڑہارے چرواہے صدیق اکبر کو دیکھ کر کہتے ابو بکر کون سی ضرورت تم کو یہاں لائی ہے، یہاں کیوں آئے ہوں، یہاں آنے کی وجہ کیا ہے؟ تو صدیق اکبر کہتے میرے آقا کی یاد آ گئی، مدینے کی گلیوں میں ڈھونڈا، محبوب نہ ملا تو سوچا حضور شہر میں نہیں ملے تو ہو سکتا ہے کہ سرکار جنگل میں مل جائیں، اس لیے آقا کو ڈھونڈنے یہاں تک آیا ہوں۔ جیسے ہی چرواہے سنتے کہتے ابو بکر بھول گئے سرکار کا تو وصال ہو گیا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے۔ یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا جس نے صحابہ کرام کو بلندیوں پہ پہنچایا تھا۔ آج تو حضور ہمیں کب یاد آتی، ہم حضور کو کب یاد کرتے ہیں؟ ہمیں تو اپنی ذات یاد ہے، ہمیں تو اپنے بچوں کی ذات یاد ہے، ہمیں تو اپنی مصروفیات یاد ہے، ہمیں کبھی حضور کی یاد آتی ہے؟ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ اکبر۔ آئی مجھے ایک بات اور یاد آئی، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، جب سرکار کا وصال ہو گیا، جب حضور علیہ السلام نے پردہ فرما لیا تو صحابہ کرام بیٹھ کر حضور کا ذکر کرتے تھے، صحابہ آقا کا تذکرہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ سرکار کا ذکر کرتے کرتے جب صحابہ کرام کا پیمانے صبر لبریز ہو گیا اور صبر کی حدیں ٹوٹ گئی تو صحابہ رو پڑے حضور کو یاد کر کے، ارے کیوں نہ روتے، وہ رخ والضحیٰ کی رعنائیاں کیا تھی، وہ زلف معمبر کی رعنائیاں کیا تھی۔ اللہ اکبر، قدرت نے کیسے سنوارا تھا، ایسا لگتا تھا کاتب تقدیر نے، مصور حقیقی نے ان کو بنا کر کے وہ قلم ہی توڑ دیا تھا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکانیں آئینہ ساز میں۔ اللہ اکبر، وہ خدا بھاتی صورت، وہ سرکار کا چہرہ، اللہ اللہ، ان کے چہرے سے کسی کا چہرہ نہیں ملتا، ان کی سیرت سے کسی کی زندگی کا اللہ اکبر نہیں ملتی۔ تیری سیرت، تیری صورت زمانے سے نرالی ہے، تیری ہر ادا پیارے، دلیل بے مثالی ہے۔ نکہت گل جس کے لبوں سے نزاکت کی خیرات مانگتے ہو، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے۔ نرگس کے پھول جس کے حسن کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہوں، وہ مصطفیٰ جان رحمت کا حسن ہے۔ جبریل بھی سدرہ سے جس کو رشک کے ساتھ تکتا ہے،
ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. حد تو یہ ہے قدرت بھی جس کے چہرے کو تکتی ہے وہ آمنہ کے لال کی ذات ہے. قدرت نے انہیں بنایا اور بنا کر کے اللہ اکبر پھر ان جیسا کسی کو نہیں بنایا، بلکہ حد تو یہ ہے کہ ان کا سایہ بھی پیدا نہیں کیا. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے. ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. کتنے خوش نصیب ہیں ہم، اگر ہم جناب موسیٰ کے امتی ہوتے تو بھی مقدر والے تھے، عیسیٰ کے امتی ہوتے تو بھی مقدر والے تھے، داؤد و ایوب کی قوم میں پیدا ہوتے تو بھی مقدر والے تھے. ہم اس پر خدا کا کتنا شکر کریں کہ اللہ نے محبوب کی امت میں داخل فرمایا، محبوب کی امت میں پیدا کیا. ان جیسے تو اور انبیاء بھی نہیں ہو سکتے، ان جیسے تو اور انبیاء بھی نہیں ہو سکتے. جس کے تلووں کا دھون آب حیات ہے، جس کے تلووں کے دھون سے جنت کا رنگ روغن بنتا ہے، حوران بہشت جس کے حسن کی خیرات مانگتی ہے، چاند و سورج جس کی سواری کی گرد پا کر کے چمکنے کی خیرات مانگتے ہیں، وہ آقا. افسوس ہم نے ہیرو ہیروئن کے زلف و رخ کو یاد رکھا اور زلف واللیل کو بھول گئے. ہم نے سب سے پیار کیا، اس سے پیار نہ کیا جس نے سب سے زیادہ ہم سے پیار کیا. کائنات میں ہمارا اتنا ہمدرد کوئی نہیں ہے، کائنات میں ہمارا غمگسار اتنا کوئی نہیں ہے، کائنات میں ہم سے پیار کرنے والا اتنا کوئی نہیں ہے. میں یہ بات پورے دعوے سے کہتا ہوں، اگر زمانہ ہم سے پیار نہ کرے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں، اگر دنیا ہم سے پیار نہ کرے تو ہمیں کوئی افسوس نہیں. یہ کیا کم ہے کہ خدا جس سے پیار کرتا ہے وہ رسول ہم سے پیار کرتے، یہ کیا کم ہے. محبوب خدا کے ہم مہم ہیں، بلکہ محبوب خدا کے ہم محبوب ہیں، یا یہ کم ہے؟ اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہے. حضور ہمیں چاہتے، کتنا چاہتے، خدا کا جلوہ دیکھ کر بھی، خدا کا دیدار کر کے بھی وہ ہمیں نہیں بھولتے. صاحب معارج نے لکھا ہے، ایک مرتبہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ نقیہ تقیہ زکیہ رقیہ ساجدہ عالمہ غیر معلمہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا اپنے ابا جان کی بارگاہ میں، بارگاہ رسالت میں آئی اور عرض کی، ابا جان آپ معراج پر گئے تھے، اللہ نے آپ سے بہت سی باتیں کی لیکن نہ آپ نے بتائی نہ اللہ نے بتائی. ابا جان کچھ باتیں مجھے تو بتائیں کہ آپ نے اللہ سے کیا کیا باتیں کی. صاحب معارج فرماتے، سرکار نے کہا، میری بیٹی چونکہ تو نے پوچھ لیا ہے اس لیے میں تجھے سب تو نہیں، ایک بات بتاتا ہوں. جب میں اپنے اللہ کے قرب خاص میں پہنچا، حضور اللہ کی اتنے قریب گئے کہ ساری دوریوں کی اور قربتوں کی حدیں ختم ہو گئی. سرکار نے ایک مقام پہ یہاں تک فرمایا کہ اللہ نے اپنے دست قدرت میرے کندھوں پہ رکھ دیا. انی رائی تو ربی، میں نے اپنے رب کو دیکھا اور ایسے دیکھا کہ پلک بھی نہ جھپکی، میں ٹکٹکی باندھ کر اپنے خدا کا جلوہ دیکھتا رہا. سرکار فرماتے، بیٹی جب میں اپنے اللہ کے قرب میں پہنچا تو میرے اللہ نے مجھ سے ایک نہیں 70,000 مرتبہ کہا، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو، محبوب مانگو کیا مانگتے ہو. سرکار کی یہ بات سن کر بی بی پاک مچل گئی، کہنے لگی، ابا جان جب اللہ نے 70,000 مرتبہ آپ سے کہا کہ مانگو کیا مانگتے ہو تو آپ نے کیا کیا مانگا. سرکار فرماتے، میری بیٹی وہ جب جب کہتا مانگو کیا مانگتے ہو، میں ایک ہی جواب دیتا، میری امت کو بخش دے، 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 میری امت کو بخش دے. حتیٰ کہ 70,000 بار وہ کہتا رہا، مانگ حبیب، اور میں کہتا میری امت کو بخش دے. پھر یہ ہوا، ارشاد ہوا، محبوب تو غمگین اور فکر مند کیوں ہے؟ قیامت میں تیری امت کے پاپ نہیں دیکھوں گا، تو جس کو چاہے گا اس
مولانا روم مصنوی میں فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت تو غمگین نہیں ہونا. سرکار نے اپنی امت سے مخاطب ہو کے کہا تو غمگین نہیں ہونا, میں باپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں, تیرے باپ سے زیادہ تجھ سے پیار کرتا ہوں. اور سرکار فرماتے ہیں رنجیدہ کبیدہ خاطر مت ہونا, بارش گلستہ کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے وہی سلوک قیامت میں تیرے ساتھ کروں گا. خدا شاہد کے روزے حشر کا کھٹکا نہیں رہتا مجھے جب یاد آتا ہے کہ میرا کون والی ہے. تو میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, ہم نے سب سے پیار کیا, سب سے دل لگایا, لیکن جو ہم سے صحیح معنی میں پیار کرتا ہے ہم نے اس سے دل نہیں لگایا, ان سے پیار نہیں کیا جو خدا کو دیکھ کر بھی ہمیں نہ بھولا. ہم نے اس رسول سے کیا پیار کیا, کیا محبت کی. اللہ اللہ, کئی دن گزر جاتے ہیں ہمیں کبھی نبی پاک کی یاد بھی نہیں آتی. اور میرے نبی کی شان ہے, پیدا ہوئے تو ہمیں یاد کیا, پوری زندگی ہمیں یاد کیا, قبر میں لٹائے گئے تو بھی لبوں پہ جاری تھا رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی. اور آج بھی قبر میں حضور رب حبلی امتی ہی کہہ رہے ہیں, آج بھی کہہ رہے ہیں. جامع الحدیث میں روایت نقل ہے کہ جب تمہارے کان بجے نا, جب کان, تو اس وقت تم حضور پہ درود پڑھا کرو. کان بجنا تو سمجھتے ہیں, ہم اکیلے ہوتے ہیں, اچانک ایسا لگتا ہے کسی نے آواز دی, آواز آتی ہے مگر آواز دینے والا نظر نہیں آتا, تو ہم کو لگتا ہے کہ کان بج رہے ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کان نہیں بجتے, اصل بات یہ ہے کہ حضور آج بھی اپنی قبر میں رب حبلی امتی کی جو دعا کر رہے ہیں, اللہ ہم پر کرم فرماتا ہے اور وہ دعا کی آواز ہماری روح سنتی ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ کان بج رہے, کان نہیں بجتے, حضور کی آواز ہمارے کانوں میں آتی ہے. اس لیے جب کان بجا کرے تو حضور پہ درود پڑھا کرو. دیکھو حضور تو آج بھی ہمیں یاد کر رہے ہیں, ہم حضور کو یاد نہیں کرتے. کب یاد کرتے ہیں؟ فلمیں دیکھ رہے ہوتے تب, حجام کی کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں تب, غیبت کر رہے ہوتے ہیں تب, جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں تب, حرام کھا رہے ہوتے ہیں تب. کب حضور کو یاد کرتے؟ افسوس, بات دور نہ نکل جائیں, چلیں اختتام کی طرف بڑھتے ہیں ورنہ ابھی اذان ہوگی. صحابہ کرام بیٹھ کے حضور کا تذکرہ کر رہے ہیں, آقا کا ذکر کر. خدا کی قسم یہ عنوان ایسا ہے, زندگی ختم ہو جائے مگر عنوان ختم نہیں ہو سکتا. اگر ان کی آنکھوں پہ گفتگو ہو تو پھر ایسا دل چاہتا ہے کہ آنکھوں پر ہی گفتگو, ان کے چہرے پہ گفتگو ہو تو ایسا لگتا ہے کہ چہرے پر ہی گفتگو. جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں امام نے یوں اس کی ککاسی کی ہے, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, حسن تیرا سا نہ دیکھا نہ سنا, کہتے ہیں اگلے زمانے والے, جگمگا اٹھی میری گور کی خاک تیرے قربان چمکنے والے. مانگا کرو عشق رسول, جس کو عشق مصطفیٰ مل گیا اس کو بڑی دولت مل گئی. وہ زمانے میں مقدر کا سکندر ہے جس کو اللہ نے صحیح معنی میں عشق رسول عطا کر دیا. تو صحابہ بیٹھ کر آقا کا تذکرہ کر رہے تھے, حضور کے رخسار کا, حضور کی زلفوں کا, حضور کی آنکھوں کا. رونے لگے, آنکھوں میں آنسو آ گئے, بے چین ہو گئے, تڑپ گئے. اور تڑپتے ہوئے کہتے ہیں چلو چلو, آج حضور تو نہیں نظر آ سکتے بظاہر, حضور علیہ السلام کے کسی تبرک کی زیارت کر لیں, حضور کی کسی نشانی کی زیارت کر لیں, حضور کی کوئی چیز ہی دیکھ لیں. سب اٹھ کر کھڑے ہوئے اور ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ پہنچے اور کہنے لگے امی جان آج سرکار کا ذکر چھڑا. تو حضور اتنے یاد آ گئے کہ ہم لوگ حضور علیہ السلام کے عشق میں بےتاب اور بے چین ہو گئے. اما جان ہمیں حضور کی کسی چیز کی زیارت کرا دیں, آقا کے کسی تبرک کی زیارت کرا دیں تاکہ ہم دیکھ کر کے دل کو تسلی دے سکے. ام المومنین نے فرمایا حضور علیہ السلام کا آئینہ میرے پاس ہے. حضور علیہ السلام وضو کے بعد آئینے میں دیکھ کر کے, جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے, آئینے میں دیکھ کر ارے کس منہ سے کہوں کہ زینت کیا کرتے تھے, اس لیے کہ ساری دنیا کو جس کے زینت کی خیرات ملتی ہے یہ کیسے کہہ دوں کہ زینت کیا کرتے تھے. آئینے میں دیکھ کر
بکر جو آئینے کو زینت دیا کرتے تھے، وہ آئینہ میں تمہیں دکھا دیتی ہوں، ہو سکے تو آئینہ دیکھ لو۔ آئینہ لایا گیا، روایتوں میں آتا ہے، راوی بیان کرتے ہیں ام المومنین نے جیسے آئینے کو باہر بھیجا، صحابہ نے جب آئینے پہ نظر کی جس میں حضور اپنا چہرہ دیکھتے تھے، تو آئینہ دیکھنے کے بعد صحابہ کو آئینے میں اپنا عکس نظر نہیں آیا بلکہ جلوہ مصطفیٰ نظر آ گیا۔ یہ عشق تھا صحابہ کا، یہ محبت